بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب 3 سال کا تھا تو ٹھٹرتی سردی میں ایک دن دادا نے سکول میں داخل کروا کر عمر 5 سال لکھوا دی کہ سرکاری سکول میں اس وقت 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا، جبکہ میرا یار جمعہ گل اپنی اماں کی گود میں بیٹھ کر چائے پراٹھے ٹھونستا رہا۔ میں ٹاٹ پر بیٹھ کر صبح سے دوپہر تک الف سے اللہ اور بے سے بکری کے راگ الاپتا رہا اور جمعہ گل گلے میں غلیل ڈال کر گاؤں کے درختوں میں پرندے مارتا رہا۔ ہم سارا دن استاد رحیم گل کی سوٹیاں اپنی پوشت پر کھاتے رہے تاکہ کل کو معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں، اور جمعہ گل اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر گاؤں کے میلے لوٹتا رہا۔ ہم سکول سے چھٹی ہونے کے بعد گندم کی کٹائیوں میں اماں کا ہاتھ بٹاتے رہے اور جمعہ گل کھیت کے منڈیر پر بیٹھ کر جوانی کے گیت گاتا رہا۔ ہم جب آنسو بھری آنکھوں سے جمعہ گل کی طرف دیکھتے تو دل کا حال جان کر اماں بولتیں، بیٹا تم ایک دن بڑا افسر بنے گا اور جمعہ گل جیسے لوگ تیرے نوکر ہوں گے۔ سکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی ہماری قسمت میں صرف کتابوں کا ڈھیر چاٹنا رہ گیا، جبکہ جمعہ گل گاؤں کا لچا لفنگا بن کر جوانی کے مزے لوٹتا رہا۔ ادھر ہم نے پی ایچ ڈی تھیسس جمع کروا کر گویا علامہ بننے کی ٹھان لی، تو ادھر گاؤں میں جمعہ گل نے بغل سے پستول کو ہوسٹر ہٹا کر کندھے پہ کلاشنکوف رکھنے شروع کر دی۔ پھر ہم نے پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، کہاں کا جمعہ گل اور کہاں کا عارف خٹک۔ ہم بقول اماں کے واقعی افسر بن گئے اور گاؤں سے اپنا ناطہ ٹوٹ گیا، اپنی شہری بیوی، اپنی افسری اور بچوں میں ایسا کھو گئے کہ یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ جمعہ گل کیا کر رہا ہوگا۔ اماں کی باقی ساری باتیں بالکل سچ ثابت ہو چکی تھیں، بس کبھی کبھار ان کی یہ بات دل کے دروازے پر دستک دے کر بے چین کر دیتی کہ جمعہ گل تمہارا نوکر بنے گا۔ شاید اماں کی بات سے زیادہ یہ خود کی خواہش تھی، جو شعور سے لاشعور تک کا فاصلہ پاٹتے ہوئے تحت الشعور میں پنجے گاڑ بیٹھی تھی۔ اور پھر میں کیمبرج میں پڑھتے اپنے بچوں کو ہر وقت یہی راگ سنانے لگتا کہ بیٹا عارف خٹک بنو، جمعہ گل نہیں۔ سالوں بعد گاؤں جانا ہوا، بیوی بچے ساتھ تھے، گاؤں بھی پھیل کر جیسے چھوٹا سا شہر بن گیا ہو، کافی لوگ اب اجنبی تھے میرے لیے۔ ایک دن پیغام آیا کہ جمعہ گل نامی بندے نے اہل خانہ سمیت دعوت پر بلایا ہے۔ میرے اندر ایک کمینی سی خوشی دار آئی کہ جمعہ گل کو دکھاؤں گا کہ پڑھائی لکھائی اور استاد رحیم کی سوٹیوں نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا، اور وہ صدا کا لچا لفنگا آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہے۔ بیگم کو تاکید کی کہ 5,000 اس کی بیوی کو تھما دینا۔ رات کو اپنی 4,000 سی سی گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ گل کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا۔ شہر میں 3 گز بنگلے والا افسر 4,000 گز وسیع بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے دانتوں میں انگلی دبانے رہ گیا، جس پر جمعہ گل پیلس کا نیم پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ بنگلے کے اندر 4 V8 لینڈ کروزرز ایک شان سے کھڑی تھی۔ واسکٹ پہنے جمعہ گل گرم جوشی سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی بن گئے ہو، بھول گئے ہم جیسے غریب اور ان پڑھوں کو۔ میری بیوی اور بچے منہ کھولے حیرانگی سے بنگلے کو دیکھ رہے تھے، اور جمعہ گل بتا رہا تھا کہ اماں کی دعاؤں سے وہ آج پاکستان کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر بن گیا ہے۔ اچانک میرے بیٹے نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ وہی جمعہ گل ہے جو آپ کا نوکر بن رہا تھا؟ میری خاموشی پر چھوٹے والے بیٹے نے انگریزی میں کہا، پاپا میں بھی جمعہ گل بنوں گا۔ دوستو، اس کہانی سے آپ نے کون سا سبق حاصل کیا ہے؟ جو بھی آپ کو اس سے سمجھ آئی ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔